علی خان کوہاٹ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کسی کافر لڑکی کو مرزائی بریکٹ میں لکھا ہے مسلمان کر کے نکاح اس سے کر سکتے ہیں, آیا شادی جائز ہے یا نہیں ہے؟ علی خان خیر ہے, معاملہ کیا ہے؟ بہرحال جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے وہ میں عرض کیا دیتا ہوں, کوئی کافر مسلمان ہو تو مسلمان سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن شرائط ترتیب معاملات دیکھے جائیں گے. یہ نہ ہو کسی غیر مسلم کی لڑکی کو آپ گھر سے بھگا کر لے آئیں اور آپ کا معاملہ کچھ اور نام اسلام کا دیں اور کل آپ پہ الزام آ جائے کہ ابھی تو یہ اس عمر کو نہیں پہنچی تھی فلاں اسلام کا مطلب, جیسے آج کل جھوٹے سچے قوانین کا پرابلم ہے. اس معاملے میں آپ پھنس نہ جائیں. یہ ذرا دیکھیں, اگر معاملات 100% لیگلی ہیں تو پھر کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے آپ اس کے ساتھ نکاح کریں تو سونے پہ سہاگا. آپ نے اس کی آخرت بنا دی, اس نے آپ کی دنیا بھی بنا دی, آخرت بھی بنا دی. واہ واہ میرا پوتر, خود ہی مٹی لگ گئی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن ان اصول, قواعد, قیود, رزن, علل, سبب, ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. محمد انس صاحب ٹوبہ ٹیکسنگ سے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ایک آدمی اور اس کا بیٹا اکٹھے ایک گھر کا خرچہ چلاتے ہیں, بیٹے کی آمدنی بینک سے ہے, وہاں سودی معاملہ ہے, جبکہ والد کی آمدنی 100% حلال ہے, اس گھر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بھائی اس پر میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ یہ معاملہ مشترک ہے, ایک جیسا ہے, حلال حرام مشترک ہے. آپ دیکھیں زیادہ پیسہ کس کا ہے, حلال ہے تو کھا لیں لیکن بچنا پھر بھی افضل ہے, اور اگر حرام ہے تو پھر آپ کو نہیں کھانا چاہیے, بس اس کھانے سے پھر آپ پرہیز کریں. اس کے مختلف کوئی عدات ہیں, یہ لنک دے دیں گے انشاءاللہ تعالی, اس کلپ میں نے سمجھا دیا. راجہ عاقب صاحب رائمنڈ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب جو لوگ رزق کمانے کی غرض سے ملک چھوڑ کر ہمارے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, ان کی بیویاں پاکستان میں ہیں, وہ آدمی کتنا عرصہ باہر ممالک بیوی کے بغیر گزار سکتا ہے؟ راجہ صاحب بہترین سوال کیا. میرے ساتھ بھی جو آؤٹ آف کنٹری سے جو دوست رابطے میں ہے نا, کوئی دبئی, کوئی یمن, کوئی قطر, کوئی کویت, کوئی مسقط, کوئی عمان بیٹھا ہے, کوئی سعودیہ بیٹھا ہے, ان کو یہ پرابلمز ہیں کہ مولوی صاحب اس طرح 2 لفظ کہہ دیے بیوی کو غصے میں آ کر فون پر, یا بیوی بھاگ گئی, کچھ معاملات کیا ہیں, کچھ معاملات کیا ہے, اللہ معاف کرے کچھ کی بیویوں کے کیا ریلیشن شپ, اور کیا بہت سی چیزیں ایسی. پردہ رکھتا ہوں اس لیے میں اشارے میں بات کر رہا ہوں, اللہ محفوظ رکھے. اس طرح کئی معاملات یہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شادی کرتے ہیں, 2-4 دنوں کا عرصہ, 2-4 ہفتوں کا, 1-2 مہینے کا گزارا, اور بیوی ماں باپ کے حوالے کی, اپنے گئے. تو آپ نے بیوی کام والی لی تھی, گھر میں اس کو رکھیں اور چل میرا بھائی. یہ کہاں سے بات ہے بھائی؟ تھوڑا سا گزارا کرو, یا تو شادی نہ کرو, یا شادی کرو تو بیوی کو ساتھ رکھو, یا وطن پہ اوپر بیٹھ کر رزق کماؤ. تھوڑا ہوگا لیکن اپنے بچوں کے پاس تو رات کو سو جاؤ گے نا, تو اس لیے وطن کا رزق اللہ سے مانگو. اور اگر آپ ہر صورت باہر جانا چاہتے ہیں تو بیوی سے آپ دور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ رہ سکتے ہیں. 4 ماہ سے بعد آپ کو فوراً آنا ہوگا, اور اگر اس سے زائد آپ رہتے ہیں, ٹکٹ نہیں ملتی فلاں, اگر بیوی دل سے حق معاف کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ دل سے حق معاف نہ کرے تو آپ آکل الحقوق ہیں, اس کے حق کھا رہے ہیں, اور آپ سے پوچھو گی, آپ پر گرفت ہوگی کل قیامت میں. اس لیے آپ کو اتنا عرصہ باہر نہیں رہنا چاہیے. اور اگر آپ باہر رہنا چاہتے ہیں, سفر کرتے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ایسے ہیں جس میں بیوی ساتھ نہیں ہے. سفر معراج, وہاں تو بیوی گئی نہیں ہے نا, وہاں تو صرف حضور کی خصوصیت ہے. اور سفر ہجرت وہ صرف خطرے والا سفر تھا, صرف 1 ہفتے کا سفر ہے. جیسے آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچے, مکہ مکرمہ نمائندہ بھیج کر ان کو بلا لیا گیا کہ آپ میرے گھر والوں کو واپس مدینہ طیبہ لے کر آئیں. تو اگر آپ سنت پہ عمل کرتے رزق کے لیے تو بیویوں کو ساتھ لے جائیں, نہیں تو اپنے وطن کی روزی روٹی کھانا سیکھیں.